علیکم پیارے ریڈرز، ناول ہے صرف تم، ایپیسوڈ 6۔ رائٹر ہیں بیہ خان، اور آج کے ایپی میں ہمیں پتہ چلے گا کہ سکندر ماہی کو دیکھ پائے گا یا نہیں۔ چلے جی ایپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہانیہ اپنی انگلیوں کو دیکھے کنفیوز سی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کیا بتائے، کیسے کہے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رقیہ بیگم سمجھ گئی تھی کہ وہ کچھ بتانا نہیں چاہتی، تبھی بولی تھی، اچھا بیٹا چھوڑو ان باتوں کو، فریش ہو کر باہر آ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ ہانیہ نظریں اٹھائے پہلے رقیہ بیگم کو دیکھنے لگی، اس کے بعد پاس ہی کھڑے سنان کو، جو اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ آنٹی میں یہاں کیسے رک سکتی ہوں؟ آپ کا احسان ہے مجھ پر جو آپ نے مجھے ایک رات کے لیے گھر میں جگہ دی۔ میں یہاں رک کر آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ ہانیہ کی آنکھ سے چند موتی ٹوٹ کر نکلے تھے۔ سنان آخر اتنی دیر کی خاموشی کے بعد بولا تھا، آپ شروع سے ہی ایسی ہیں یا اب ایسی ہو گئی ہیں؟ رقیہ بیگم سنان کو دیکھنے لگی، جو جانے کیا پوچھنے کی کوشش میں تھا، جبکہ ہانیہ بولی تھی، کیسی؟ اس کی نظر کنفیوز سے سنان پر اٹھی تھی۔ ڈرپوک، سنان سکون بھرے لہجے میں کہتے شاید اس کے ہوش اڑانے پر تلا ہوا تھا۔ میں نہیں ہوں ڈرپوک۔ ہانیہ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی، جس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئی تھی۔ پریشان بھی بہت جلدی ہو جاتی ہیں آپ۔ سنان اب اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی پر نظریں گاڑے بولا، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ہانیہ غصے میں بھری نظریں اس پر ٹکائے پوچھنے لگی، جبکہ رقیہ بیگم جو ان دونوں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی یہاں سے اٹھتی باہر گئی تھی۔ ان کو یقین تھا شاید سنان کو ہانیہ سب کچھ بتا دے، لیکن یہ صرف ان کی سوچ ہی تھی۔ فی الحال تو آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ سنان اب کے باہر کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھا تھا، جبکہ ہانیہ بیڈ پر سمٹ کر بیٹھی تھی۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کپ کپاتے ہوئے لبوں سے آخر جملہ مکمل ہوا۔ کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ ایسا جو آپ کی یہ حالت ہو گئی ہے؟ بغیر لگی لپٹی کیے یہ سوال کیا تھا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا تھا، اس کے سوال کا جواب دیے بغیر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ بیڈ پر لڑک گئی تھی۔ سنان اس کو یوں اچانک بے ہوش ہوتے دیکھ اس کے قریب آیا تھا۔ اس وقت جو ہانیہ کا حلیہ تھا، ڈھیلے ڈھالے ڈریس میں اس کا وجود گمسم سا ہو گیا تھا۔ دیپ گلے میں نظر پڑتے ہی سنان نظر پھیر گیا تھا۔ گلے میں پہنے دوپٹے کو اس نے ہانیہ پر اچھے سے پھیلایا تھا۔ اس کے بعد پاس پڑے پانی کے گلاس سے پانی کے کچھ چھینٹے ہانیہ کے چہرے پر مارے تھے، جس سے وہ ہوش میں آئی تھی۔ لیکن سنان کو اپنے قریب جھکے دیکھ اب بھی چیختی کہ سنان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، خاموش، بے ہوش ہو گئی تھی تم، اس لیے تمہارے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے کے لیے قریب آیا تھا، اور کوئی مقصد نہیں تھا میرا۔ سنان یہ کہتے اس کے لبوں سے آرام سے ہاتھ ہٹائے دور ہٹنے لگا، لیکن ہانیہ کے بال اس کے شرٹ کے بٹن میں پھنسے تھے، جس کے کھینچنے پر سنان ہانیہ کے وجود پر گرا تھا۔ اس کے ہونٹ ہلکے سے ہانیہ کے لبوں سے مس ہوئے تھے۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا، دونوں اپنی ہی جگہ شرمندہ سے تھے۔ سنان اپنی شرٹ سے اس کے بال کو آزاد کیے فوراً باہر نکلا تھا، جبکہ ہانیہ کا دل کیا کہ ڈوب مرے، لیکن غلطی ان دونوں کی بھی نہیں تھی۔ بیچارے ہانیہ کے بال اور سنان کی شرٹ کے بٹن، اور شاید قسمت کو چوری کھیل کھیلنے والی تھی۔ سنان باہر نکلتے ہی گھر سے باہر جانے لگا تھا۔ رقیہ بیگم اس کو باہر جاتے دیکھ بولی تھی، بیٹا کیا ہوا؟ ہانیہ نے کچھ بتایا؟ سنان نظر اٹھائے ان کو دیکھنے لگا، پھر خود کو نارمل کیے بولا، ماما شاید وہ بھی کچھ بتانا نہیں چاہتی، اس کو بھی ریلیکس ہونے دے، جب وہ خود کو محفوظ محسوس کرے گی بتا دے گی۔ سنان یہ کہتے گھر سے نکلتا چلا گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس لمحے کو، اس وقت کو اپنی زندگی سے نکال دے۔ کل آئی تھی وہ اس کے گھر میں، آج کیا سوچ رہی ہوگی وہ؟ سنان خود ہی خود الجھ رہا تھا۔ تم نے جان بوجھ کر تھوڑی کیا ہے، غلطی سے ہو گیا، تمہاری شرٹ کا بٹن ہی تو اس کے بالوں میں الجھ گیا تھا۔ دل سے آواز آئی تھی جس پر اس کو بھی کچھ سکون ملا تھا۔ ہاں صحیح تو ہے، میں نے جان بوجھ کر تھوڑی کیا تھا۔ اس کے آگے سوچتے ہوئے بھی اس کو اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا۔ بھلا وہ لڑکی کیا سوچے گی؟ اسی سوچ کو لیے وہ سکندر کے گھر جانے کا ارادہ رکھتا تھا، اور اس کو سب کچھ بتانے کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ سکندر جو سلطان کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا تھا، ماہی کے انتظار میں تھا۔ یقیناً ماہی کو نہیں معلوم تھا کوئی اس کے گھر میں موجود ہے۔ سر میں ابھی آفس ہی آنے والا تھا، لیکن آپ آ گئے۔ سلطان صاحب نے فوراً آفس کی بات کی تھی۔ کوئی بات نہیں، مسئلہ نہیں، اگر آج نہیں بھی جاؤ گے تم، سکندر گمسم سے لہجے میں بولا۔ سر آپ کسی خاص وجہ سے یہاں آئے تھے؟ سلطان کے سوال پر وہ بولا،
وجہ تو بہت ہے، پھر کبھی بتاؤں گا، لیکن ابھی یہ بتاؤ تمہارے یہاں مہمانوں کی خاطرداری کرنے کا رواج نہیں ہے کیا؟ سکندر مسکراہٹ سے جائے صوفے سے اپنی پشت لگائے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں بھی کہتا ہوں۔ سلطان صاحب اٹھتے کچن میں گئے تھے۔ ماہی ماہی جو روٹیاں بنانے میں مصروف تھی، اپنے پیچھے سے آتے سلطان صاحب کی آواز پر گھومی تھی۔ جی بابا۔ بیٹا سکندر آئے ہیں، تم جانتی ہو نا انہیں، جن کے یہاں میں کام کرتا ہوں، کل ملوایا بھی تھا۔ سلطان صاحب نے تصدیق چاہی تھی۔ جی بابا جانتی ہوں، ماہی نے تسلی بخش جواب دیا تھا۔ ہاں تو جوس اور کچھ لوازمات باہر لے آؤ، وہ یہ کہتا ہوا اس کے سر پر ہاتھ رکھے باہر نکلا تھا۔ ماہی سب کچھ ٹرے میں سجائے باہر لائی تھی۔ سکندر جو سلطان صاحب کے ساتھ آفس کی باتوں میں محو تھا، ماہی کو آتے دیکھ خاموش ہوا تھا۔ لڑکی آج بھی پڑھتا مجھ سے، سکندر دل ہی دل میں سلگ کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے دوپٹے سے اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے تھی، جبکہ پشت پر بال دوپٹے سے نکلتے پھیلے ہوئے تھے۔ سب کچھ سکندر کے سامنے رکھے وہ جانے لگی تھی۔ سلطان، میں سوچ رہا ہوں مجھے ایک بار تمہارا پورا گھر دیکھنا ہے۔ جی سر، کیا مطلب؟ سلطان صاحب چونکے تھے۔ مطلب یہ کہ تم مجھے اپنا گھر نہیں دکھاؤ گے؟ کیوں نہیں سر، آپ پہلے جوس اور یہ چیزیں لے لیں، اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ نہیں، ایک کام کرو، تم آفس چلے جاؤ، مجھے مس ماہی دکھا دیں گی گھر۔ سکندر مسکراہٹ سجائے بیٹھا تھا۔ لیکن سر، آپ یہاں کیوں؟ مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ بے فکر رہو، تمہاری عزت میری بھی عزت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تمہاری بیٹی کو۔ لیکن سر، مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ سسر جی سنیں، سکندر فوراً مدعے پر آیا تھا۔ سر نہیں سکندر کہو، تم میرے معمولی کولیگ نہیں ہو، تم سے گہرا رشتہ جڑنے والا ہے میرا۔ لگی لپٹی کرتے بات نہیں کی جاتی مجھ سے۔ میں تمہاری بیٹی کو پسند کرتا ہوں، جب پہلی بار دیکھا تھا تب سے، لیکن اب میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے کہو، اور اگر مسئلہ ہوا بھی تو مجھے فرق نہیں پڑتا، شادی میں صرف ماہی سے ہی کروں گا۔ سکندر نے سلطان کو بولنے کا موقع دیے بغیر اپنی بات مکمل کی تھی۔ لیکن سر، آپ ہائی کلاس لوگ ہیں اور ہم مڈل کلاس۔ لوگ کیا کہیں گے؟ سلطان صاحب اپنی بیٹی کی قسمت پر رش کر رہے تھے کہ ان کی بیٹی کو ایک بہت بڑے بزنس مین سکندر شاہ نے پسند کیا ہے، لیکن ایک طرف ڈر بھی رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کو ڈالو بھاڑ میں، یہ بتاؤ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ سکندر آنکھوں میں کڑک تاثرات لیے پوچھ بیٹھا۔ میری بیٹی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، سلطان صاحب نے جواز پیش کیا تھا۔ میں یہاں اسی لیے رکا ہوا ہوں کیونکہ میں خود اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیا کچھ دیر مجھے اکیلا چھوڑ سکتے ہو؟ سکندر کے دیدہ دلیری پر سلطان صاحب اشش کر اٹھے تھے۔ ماہی کچن میں اس بات سے انجان تھی کہ باہر اس کی زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے، اور وہ ان سب سے انجان کچن میں کام کر رہی تھی۔ لیکن سر، زیادہ دیر نہیں، آپ پھر چلے جائیے گا۔ میرا وعدہ ہے تم سے، ماہی پر ایک خروچ نہیں آئے گی، وہ سکندر شاہ کی عزت ہے، مانا کہ عشق کر بیٹھا ہوں اس سے، لیکن عزت کرنا جانتا ہوں عورتوں کی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ بات کریں، میں اپنے کمرے میں موجود ہوں۔ سلطان صاحب کو آفس جانا ٹھیک نہیں لگا، تب بھی کمرے میں چلے گئے۔ سکندر سلطان کے جاتے ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ سلطان اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، صرف اس لیے تاکہ سلطان کے گھر میں موجودگی میں ہی سکندر ماہی سے ملے۔ اس کے علاوہ وہ باہر نہیں جا سکتے تھے کیونکہ ابھی سکندر اور ماہی ایک دوسرے کے لیے نامحرم تھے۔ کچن میں آتے ہی سکندر دروازے پر کھڑا ہوا تھا، جبکہ ماہی رخ موڑے کھڑی تھی، اس چیز سے انجان کہ کوئی اس کے پیچھے موجود ہے۔ ماہی کچن میں بغیر چہرے کو چھپائے ہوئے تھی۔ سکندر چاہتا تو تھوڑی سی بھی آہٹ کے بغیر کچن میں آ سکتا تھا اور اس کو دیکھ سکتا تھا، لیکن ماہی کا اس کو یوں دیکھ کر یوں چہرہ چھپانے کا انداز اس کو بہت زیادہ پسند آیا تھا، اس لیے اس نے کچن میں آتے ہی اپنی موجودگی سے اس کو آگاہ کیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ماہی جلدی سے دوپٹے کو سر پر ٹکائے چہرے کو چھپائے سکندر کی جانب گھومی تھی۔ وہ اس کو اچانک جلدی میں گھومتے دیکھ مسکرایا تھا۔ تم سے بات کرنے آیا ہوں، سکندر آرام سے بتا رہا تھا۔ مجھ سے کیوں بات کرنی ہے؟ باہر جا کر بابا کے ساتھ بیٹھیے۔ ماہی اس کو باہر جانے کو کہنے لگی تھی۔ ابھی ان سے بات کرنے کا موڈ نہیں، معنی خیز لہجے میں بولتے وہ ماہی کو خاموش کرانے کا منصوبہ بنائے ہوئے تھا۔ تو مجھے بھی آپ سے بات نہیں کرنی، ماہی دو ٹوک لہجے میں کہتی، صاف اس کو کچن سے باہر جانے کا اشارہ کر گئی تھی۔ لیکن مجھے تو بات کرنی ہے، اپنی بات پر اٹل رہتے بولا۔
ایک بار آپ کو بات سمجھ نہیں آتی؟ ماہی زچ ہوتے بولی۔ 2 بار بھی سمجھا کر دیکھ لیں، پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، سکندر دل جلانے والی مسکراہٹ پاس کرتے کہنے لگا۔ کیا کہیں، کیا کہنا ہے آپ کو؟ ماہی آخر ہار مانتی اس کی بات سننے کے لیے بولی تھی۔ مجھے تو کچھ نہیں کہنا، اب کی بار سکندر ماہی کو تنگ کر رہا تھا۔ ابھی تو آپ کو بات کرنی تھی مجھ سے، ماہی منہ کھولے اس کو حیرت سے دیکھنے لگی، جبکہ وہ اس کو تنگ کر رہا تھا۔ اوپس، بھول گیا تھا۔ اس کے یوں تنگ ہونے سے وہ محظوظ ہوتے بولا۔ آپ میرا مذاق بنا رہے ہیں؟ ماہی آنکھیں بڑی کیے یہ پوچھنے لگی تھی۔ ماہی جو ضرورت سے زیادہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، اس شخص کے سامنے پٹر پٹر بول رہی تھی۔ نہیں، میں آپ کا مذاق نہیں بنا رہا، بس ایک بات آپ کو بتانی تھی۔ سکندر مقصد کی جانب آیا تھا۔ کون سی بات بتانی ہے آپ نے مجھے؟ ماہی بھویں سکیڑتے اسے دیکھنے لگی۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، سکندر نے بغیر لگے لپٹے کی یہ بات کہی تھی۔ کیا دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا؟ آپ مجھ سے کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا۔ آپ سے شادی کرنے پر جرمانہ لگے گا مجھے۔ سکندر بھی اس کے انداز میں حیران ہوتے بولا۔ مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی، ماہی انکار کرتی بولی۔ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور بیا خان کا ناول صرف تم کے مکمل ایک ساتھ پڑھنے کے لیے میرے چینل MS Word کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو آج کی ایپی کیسی لگی۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔